میں آپ کو نئی کہانی سناؤں گا تعلیم و تربیت رسالے میں سے۔ عظیم انسان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ خدا کے ان نیک بندوں کی حکومت کو خلافہ راشدہ ہدایت اور خلافت کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے تخت پر بیٹھے۔ ان کے خاندان کو بنی امیہ کہا جاتا ہے۔ بنی امیہ کا دارالخلافہ شہر دمشق تھا اور یہ بہت شان و شوکت والے خلیفہ تھے۔ ان کے عہد میں اسلامی حکومت کی حدیں دور دور تک پھیل گئیں اور دولت کی اتنی ریڑھ پھیل ہوئی کہ کوئی ننگا بھوکا نہ رہا۔ یہ قصہ اسی خاندان بنی امیہ کے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے زمانے کا ہے۔ دریائے فرات اور دجلہ کے درمیانی علاقے میں جزیرہ نام کا ایک صوبہ تھا۔ یہاں ایک بہت دولت مند آدمی رہا کرتا تھا جس کا نام خزیمہ تھا۔ خزیمہ کو علم و ادب اور شعر و شاعری کا بہت شوق تھا، جس کی وجہ اس کا گھر ہر وقت شاعروں و ادیبوں سے بھرا رہتا تھا۔ اس کے گھر میں دن رات علم و ادب کی مجلسیں جمع رہتی اور وہ شاعروں و ادیبوں کی کھو کر مالی مدد کیا کرتا۔ اس کے علاوہ غریبوں کا بھی بہت دوست تھا اور ان کی بھی بڑھ چڑھ کر مدد کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دوست احباب کا حلقہ بڑا وسیع تھا اور وہ صوبے بھر میں بڑی شہرت اور عزت رکھتا تھا۔ دولت کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ حضرت علی کرم وجہ کا اشارہ کہ دولت کو خرچ کرتے رہو تو وہ ختم ہو جائے گی اور ان کو خرچ کرو گے تو وہ اور بڑھے گا۔ ایک وقت آیا کہ خزیمہ کی ساری دولت ختم ہو گئی، وہ غریب اور مفلس ہو گیا۔ ایسے وقت میں کون کس کا ساتھ دیتا ہے؟ یہی حال خزیمہ کا ہوا۔ اس کے وہ تمام ساتھی جو اس پر جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے اس سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد اتنی رقم بھی نہ تھی کہ وہ کسی دوسری جگہ جا کر قسمت آزمائی کرتا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا اور اپنی بقیہ عمر غریبی اور تنہائی میں بسر کرے گا۔ وقت تو ہوا کے گھوڑوں پر سوار رہتا ہے، وہ اٹھا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ دن ہفتے مہینوں اور مہینے سالوں کی صورت میں گزرنے لگے، لیکن خزیمہ کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتی چلی گئی۔ اسی زمانے میں کرما صوبہ جزیرہ کا گورنر مقرر ہو کر آیا۔ حکومت کا انتظام سنبھالنے کے بعد جب وہ زیادہ فارغ ہوا تو اس نے لوگوں کے حالات درباریوں سے معلوم کرنے شروع کیے۔ درباریوں نے اسے بتایا کہ خزیمہ ایک بڑا امیر آدمی تھا، لیکن اب وہ بہت غریب ہو گیا اور اپنے گھر میں جو یہاں سے کافی دور ہے اکیلا خاموشی کی زندگی بسر کرے۔ تمام دوست بار اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ کرما نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ خزیمہ کی امداد کرے گا، اس کی غریبی اور مایوسی کو اطمینان و سکون میں بدل دے گا۔ ایک رات نصف شب کے قریب جب تمام شہر نیند کے مزے لوٹ رہا تھا، کرما اٹھا اور اپنے ایک قابل اعتماد غلام کو ساتھ لے کر خزیمہ کے مکان کی طرف چل دیا۔ اس کے ہاتھ میں اشیاء سے بھری ہوئی ایک تھیلی تھی۔ جب یہ دونوں خزیمہ کے مکان کے قریب پہنچے تو گھوڑوں پر سے اترے کرما نے اپنا گھوڑا غلام کے حوالے کیا اور اسے وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس نے خزیمہ کے مکان پر دستک دی۔ خزیمہ حیران تھا کہ رات کے پچھلے پہر اس کے گھر کون ہے۔ اس نے سوچا شاید کوئی بھٹکا ہوا مسافر ادھر آ نکلا ہے۔ ایسے آدمی کی مدد کرنا میرا فرض ہے۔ جب خزیمہ نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا جس کا منہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ خزیمہ نے کہا، آپ کا آنا میرے لیے باعث عزت ہے۔ کرما نے کہا، خداوند کریم آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ یہ کہہ کر شریفین کی تھیلی خزیمہ کے ہاتھ میں دے دی اور بولا، دوست یہ رقم میرے خیال میں آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دے گی، اسے قبول فرمائیے۔ خزیمہ کے ہاتھ میں تھیلی دے کر کرما واپس ہوا تو خزیمہ نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا، میری جان آپ پر نثار، یہ تو بتائیں آپ ہے کون؟ کرما نے جواب دیا، اگر نام ہی بتانا ہوتا تو میں اس اندھیری رات میں آپ کے پاس نہ آتا۔ خزیمہ نے کہا، میں اس وقت تک یہ رقم قبول نہ کروں گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میرے محسن کا نام کیا ہے۔ کرما نے کہا، اگر آپ میرا نام جاننے کے لیے اتنے ہی بےتاب ہیں تو مجھے شریف آدمی کو دوست کہہ سکتے ہیں۔ آپ اپنے متعلق کچھ اور بتا سکتے ہیں؟ آپ کی بڑی مہربانی۔ خزیمہ نے لجاجت سے کہا،
اکرمہ نے یکا خزیمہ کے ہاتھ سے اپنا دامن چھڑایا، باقی گھوڑے پر سوار ہوا اور ہوا ہو گیا۔ رات کے وقت اکرمہ کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا خاوند بستر پر موجود نہیں ہے تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ وہ جاگ رہی تھی کہ اکرمہ واپس لوٹ آیا۔ بیوی نے پوچھا، آپ اس اندھیری رات میں کہاں گئے تھے؟ آپ تو کبھی مجھے بتائے بغیر رات کو باہر نہیں گئے۔ اکرمہ نے بہت ٹال مٹول کی لیکن آخر اسے بیوی کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے، مگر اس نے بیوی سے پختہ عہد لیا کہ وہ اس واقعے کا کسی سے ذکر نہیں کرے گی۔ خزیمہ کی دولت میں تو اس نے سب سے پہلے قرض ادا کیا۔ گھر کے لیے ضروری سامان خریدا اور چند دن بعد دارالخلافہ دمشق روانہ ہو گیا، جہاں خلیفہ سلیمان رہتا تھا۔ خزیمہ دمشق پہنچا تو سلیمان نے اس کا بڑا شاندار استقبال کیا اور اسے شاہی مہمان رکھا۔ خزیمہ نے اپنی کہانی سلیمان کو سنائی اور اپنی مدد کرنے والے نامعلوم آدمی کی انسانی ہمدردی کی بڑی تعریف کی۔ سلیمان نے کہا کہ اگر وہ آدمی کبھی تمہیں مل جائے تو اسے مجھ سے ضرور ملانا۔ میں ایسے عظیم انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں، کتنا عظیم شخص ہوگا وہ۔ خزیمہ دمشق میں خلیفہ سلیمان کی مہمانی کے مزے لوٹ رہا تھا کہ اس دوران خلیفہ کے پاس اکرمہ کی کچھ شکایتیں موصول ہوئیں۔ خلیفہ خزیمہ پر مہربانی کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ اکرمہ کو جزیرے کی گورنری سے ہٹا کر خزیمہ کو گورنر مقرر کر دیا جائے۔ خزیمہ خود شاہی فرمان لے کر جزیرہ پہنچ گیا۔ اکرمہ نے خزیمہ کا پرتکبر استقبال کر گورنری کا عہدہ اس کے سپرد کر دیا۔ خزیمہ نے برسر در آ کر دیکھا کہ ہر چیز درست ہے لیکن خزانہ میں 4000 دینار کم ہے۔ اکرمہ سے پوچھا گیا تو اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا، چنانچہ خلیفہ کے حکم سے اکرمہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب اس کے بیوی بچے بھوکے مرنے لگے، آخر تنگ آ کر ایک دن اکرمہ کی بیوی خزیمہ کے پاس گئی اور کہا، کیا محسنوں سے ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے جو تم نے اکرمہ کے ساتھ کیا ہے؟ خزیمہ چونک پڑا اور پوچھا، خاتون تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ صاف صاف بتاؤ۔ اکرمہ کی بیوی نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ خزیمہ اسی وقت اکرمہ کے پاس جیل میں گیا، اپنے کیے کی معافی مانگی اور بڑی عزت سے اسے جیل سے نکال کر گھر پہنچا آیا۔ اکرمہ جانتا تھا کہ میری بیوی کے علاوہ کوئی اس راز سے واقف نہ تھا، لیکن اسی نے خزیمہ کو بتایا ہے۔ اس نے بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے ہی بتایا۔ اکرمہ نے کہا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ چند دن کے بعد خزیمہ اکرمہ کو خلیفہ سلیمان کے پاس دمشق لے گیا۔ سلیمان سے کہا، حضور، جس شخص کی آپ کو تلاش تھی وہ یہ ہے۔ خلیفہ اکرمہ سے بغل گیر ہوا اور اپنی زیادتیوں کی معافی چاہی۔ اس کے ساتھ خزیمہ نے اپنا استعفیٰ سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا اور پرزور سفارش کی کہ میری جگہ اکرمہ کو جزیرے کے گورنر بنایا جائے۔ سلیمان نے اس تجویز کو پسند کر اکرمہ کے گورنری کے احکام جاری کر دیے۔ آج کی کہانی ختم ہوئی ہے، اس لیے ہمیں نیکی کرتے رہنا چاہیے۔